اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو ریسنٹلی خبر دی تھی کہ کرناٹک میں حملے کے مقام پر اللہ کے ایک ولی کی مزار اقدس کو توڑا گیا، ڈیمولش کیا گیا، لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جو صاحب مزار تھے نا محمود شاہ قادری، ان کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر سے صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکلا۔ یہ ہمارے عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اپنے قبر میں جسم کے ساتھ سلامت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سکے کا ایک پہلو ہے۔ آج میں یہاں پر جو حاضر خدمت ہوں، سکے کے دوسرے پہلو کو لے کر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ملک کے حالات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خستہ ہوتے جا رہے ہیں نا، حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑے برے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج بھی ہمارے جو ہے وہ مسجدوں کو، ہمارے درباروں کو جو ہے وہ مسمار کیا جاتا ہے، ان کو پامال کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو کچھ کرناٹک میں ہوا یا جو کچھ یہ چیزیں جہاں بھی ہوتی ہیں نا، اللہ کے ولیوں کے درباروں کو، مزاروں کو توڑا جاتا ہے، مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سپورٹ کے اندر کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نجدی وہابی ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کل جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے اولیاء کے انسان جسم سے باہر نکلے اور ہمارا نام ہو اور ہمارا عقیدے کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ کو پری انفارم رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر فیوچر میں کچھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ فراڈ بھی کم نہیں ہے، فیک چیزیں بھی کم نہیں ہیں، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کل کو اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی نجدی، کوئی وہابی جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ سے، یا کوئی نان مسلم کمیونٹی ایسی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو ہمارے جو ہے وہ بظاہر دکھنے والے درگاہ کو توڑ دیں، ہے نا، اور یا کوئی نجدی پلان کرے اور جو ہے وہابی پلان کر کے کسی مزار کو توڑنا چاہے، چونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کے مزارات، ان کے دربار ٹوٹ جائے، ہے نا۔ تو اگر کچھ ایسا فیوچر میں ہو اور کوئی اللہ کے ولی کی مزار بول کر اس کو توڑ دیا جائے، لیکن بظاہر اس میں کچھ ملے نہیں، ہے نا، قبر کھودی جائے لیکن اس میں کچھ نہ ملے، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم انہی مزارات کو جانتے ہیں یا ہم انہی مزارات کو مانتے ہیں جن مزارات کی آتھینٹسٹی ہمارے اکابرین نے دی ہے، ہمارے بزرگان دین نے دی ہے، ہمارے علماء کرام نے دی ہے نا۔ وہ کوئی بھی مزار جس کے کو معتبر اور جس کا اعتبار ہمارے علماء کرام نے نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت صرف اسی بات کو مانتی ہے کہ وہ مزارات ہیں نا جن کی آتھینٹسٹی ہمارے علماء کرام نے پیش کی یا ان کے ذریعے سے ثابت ہے کہ بھئی اس میں واقعی اللہ کے ولی مدفون ہے، ہم انہی مزارات کو مانتے ہیں۔ اس کے بیونڈ اگر کوئی بھی ایسی چیز یا مزار جیسے دکھنے والی کوئی بھی چیز کو توڑا جائے، اس میں اگر کچھ نہیں ملے، تو اس میں بس اہل سنت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کوئی جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں ہے، اور ان میں ہمارے عقیدے میں کوئی غلطی پیش نہیں آتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ولیوں کے لیے ہے کہ ولیوں کے اجسام اپنے قبر میں جو ہے وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اب جس جگہ پر ہو سکتا ہے کوئی نجدی وہابی ڈمی جو ہے ڈمی مزار بنائے اور اس کو پیش کر کے اس کو توڑوا دے، اور پھر اس کو یہ کہے کہ دیکھو یہ سنی لوگ تو ایسے بولتے تھے کہ وہ اللہ کا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یہ دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ دے کین میک دا پلانس ٹو پروو دیم سیلف رائٹ۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ دلیل پیش کی جائے، لیکن چونکہ آج کے حالات اور فیوچر میں کچھ سالوں میں جو حالات تبدیل ہونے والے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے ہم اس بات کو پری انفارم آپ کو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو نا فیوچر میں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف وہی مزارات ہمارے نزدیک معتبر ہیں جن کے اعتبار کی بات ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے کی ہے، جن کی آتھینٹسٹی پروو ہے، بس اس کے علاوہ پروون ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی ہو ہم نہیں مانتے، ہم صرف انہی مزارات کو مانتے ہیں جو آتھینٹک ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اور اگر فیوچر میں ایسا کچھ معاملہ پیش آ جائے تو اس سے ضرور پرہیز کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں، پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس
फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को इस बात का ज़मीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राज़ी हो रहमहुल्लाह, उन्होंने ईमान मोहम्मद का साथ दिया, और ये धरती जहाँ पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एक शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहाँ ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहाँ खुदीजा के दरबार थे, जहाँ सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पास करके यही थे जहाँ ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहाँ खुदीजा के दरबार थे, जहाँ सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पास करके ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहाँ खुदीजा के दरबार थे, जहाँ सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पास करके यहाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें